بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے امریکہ کی دریافت۔ مشہور مسلمان سپاہ سالار فاتح افریقہ عقبہ بن نافع نے فتح افریقہ کا مشن مکمل کرنے کے بعد اپنا گھوڑا یہیں پر سمندر میں ڈال کر تاریخی جملے کہے تھے۔ اس کے بعد آنے والے فاتحین نے اپنا رخ دائیں طرف تبدیل کیا اور درۂ جبر آلٹر عبور کر کے یورپ میں داخل ہو گئے۔ ہسپانیہ میں مسلمانوں کے شاندار دور کا آغاز ہوا۔ اس آغاز کے ساتھ ہی یہود کو پرسکون پناہ گاہ میسر آ گئی، لیکن ہسپانیہ میں مسلمانوں کے زوال کے ساتھ ہی وہ پھر بے آسرا و بے سہارا ہو گئے۔ قرآن کریم کے مطابق تکوینی طور پر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً قرآن کریم کے مطابق تکوینی طور پر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ وقتاً فوقتاً یہود پر عذاب ہوتا رہے گا اور یہ کسی کے سہارے ہی جی سکیں گے۔ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیں گے تو کھڑا ہونے سے پہلے ہی ان کے گھٹنے پیٹ سے جا لگیں گے۔ ہسپانیہ کی مسلمان حکومتیں یہودیوں سے فراغ دلانہ سلوک کرتی تھیں اور یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب مسلم حکومت کے دن باہمی اختلاف اور منافرت کی بنا پر گنے جا چکے ہیں اور متعصب عیسائیوں کے برسر اقتدار آنے کے بعد ان کو عیسائی بننا ہوگا یا اسپین چھوڑنا ہوگا۔ مسلمانوں سے زیادہ یہودیت پر یہ کڑا وقت تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ کہاں جائیں اور اپنی عیارانہ فطرت اور نافرمان سرشت کی بقیہ سزا کہاں کاٹیں کہ اتنے میں ایک یہودی النسل اٹالوی جہاز ران کولمبس کی شکل میں انہیں امید کی کرن نظر آئی۔ کرسٹوفر کولمبس 1451 عیسوی میں اٹلی میں اون اوریشم کے کاریگر ڈومینیکو کولمبس کے ہاں پیدا ہوا اور جلد ہی لکھنا پڑھنا سیکھ گیا۔ کم عمری میں ہی اپنے باپ کے کاروبار میں شریک ہو گیا، لیکن اس کی دلچسپی ہمیشہ بحری جغرافیے سے رہی۔ 9 عمری میں ہی کولمبس نے بحری نقشے بنانے اور سمجھنے شروع کر دیے تھے۔ 14 سال کی عمر میں وہ بحری جہاز پر ملاح کی حیثیت سے ملازم ہو گیا اور 21 سال کی عمر میں اس کا شمار بحری مہم جوؤں میں ہونے لگا۔ 1477 عیسوی میں کولمبس مستقلاً پرتگال میں آ بسا۔ چونکہ 15ویں صدی میں پرتگال کے ساحلوں سے بحری مہم جوئی اٹلی کی نسبت زیادہ منفعت بھری تھی۔ 1478 میں لسبن میں کولمبس کی شادی پورٹر سانٹو کے گورنر بارٹولومو کی بیٹی فلیپا مونیز سے انجام پائی۔ اسی دوران کولمبس کے ذہن میں ایسی بحری مہم جوئی کا خیال سنجیدگی سے ابھرنے لگا کہ جس کا نتیجہ مالی منفعت، حیران کن نتائج اور نامعلوم زمینوں کی دریافت سے ہو۔ گورنر بارٹولومو، جو خود بھی بحری مہم جوئی سے وابستہ رہا تھا
اور سمندری جغرافیے پر حیران کن حد تک سائنسی معلومات رکھتا تھا۔ کولمبس کا بہترین رہنما ثابت ہوا۔ بارٹولومو کی وفات پر اس کے تمام کاغذات اور کتابیں کولمبس کے تصرف میں آ گئیں، جن میں تفصیلی سمندری نقشے، چارٹ، سمندر میں مختلف علاقوں کے موسمی حالات، پانی کا دباؤ، لہروں کا اٹھان، امکانی مصائب، بحری مہم جوؤں کے انٹرویوز، بحری جہازوں کی موزونیت اور اسی طرح کی بیش بہا معلومات نے کولمبس کے مغرب کی طرف سے مشرق میں پہنچنے کے نظریے کو پختہ کر دیا۔ کولمبس اپنے تجربے، معلومات اور تحقیق سے اس نظریے میں پختہ ہو چکا تھا کہ انتہائی مشرق میں مغرب کی طرف سے سمندری راستے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔